असलम फार्मर्स, मैं असगर चौधरी 2022 अपनी तमाम तर बदअमनियों, खून आशामियों, माशी बेदारी, सियासी अदम इस्तेकाम के साथ ख़त्म हो चुका 2023 का सूरज ग्रहण। तो कौम को एक नवीद जागी और हमेशा से एक ये थी कि अब के साल शायद कि हमारे हालात बदले, मगर जब से हमने होश संभाला है एक ही जुमला हमें हमारे कानों में रस घोलता रहा कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब भी अदारे कटहरे के ऊपर हैं, सियासी जोमा जो है एक दूसरे से दस्तों गिरफ्तार हैं। कैसा रहेगा 2023 और इसकी वजूहत क्या हैं? या मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं शहर इक़्तिदार के आमर भट्ट, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम सर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमर भट्ट साहब, 2023 का सूरज तुलू हुआ है और बड़ी जो न्यू ईयर नाइट थी, हमें तो नहीं लग रहा था कि हमारे मुल्क जो है वो माशी तौर पर बदहाल हो चुका है, सियासी अदम इस्तेकाम है, बल्कि हर जानब तो सिर्फ खुशियाँ मनाई जा रही थी। मगर दूसरे दिन की अखबारात की जो खबरें थी वो हमें कुछ और ही नवीद सुना रही थी। किस जानब जा रहे हैं? देखिए जो सब पहली बात तो ये है कि पूरी कौम को 2023 का नया साल मुबारक हो। और मैं दुआ गो हूँ, बल्कि हम सबको दुआ गो होना चाहिए कि जो नया आने वाला साल है वो हमारी पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए और पूरे उम्मत मुसलमान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो खैर बरकत वाला हो, खुशहाली वाला हो, परेशानियाँ दूर रहें इस साल के दौरान। और मैं समझता हूँ कि जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया, पहली बात तो ये है कि जो साल का आखिरी दिन था, यानी कि 31 दिसंबर 2022, लोग ज़रूर जो है वो खुशियाँ मनाने के लिए निकले। बड़े कम इवेंट रह गए हैं, बड़े कम खुशियाँ रह गई हैं, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं। अब लोग इस हद तक मसाइल में घिरे पड़े हैं कि वो कोई भी इवेंट आता है तो कोशिश करते हैं कि कम से कम उस इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। अगरचे हमारे इस्लामिक दिन भी हैं, वो भी लोग बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। तो साल का इख्तिताम का जो आखिरी साल था और नए साल की जो आमद का था, वाली रात थी, वो भी लोगों ने इसी खुशी के साथ मनाई और इसी जज्बे के साथ मनाई और इस उम्मीद के साथ मनाई कि आने वाला साल उन सब के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, कामयाबियों वाला साल होगा, मसाइल की कमी वाला साल होगा। भट्ट साहब, ये एक हमारा गालबन कौमी शौक बन चुका है कि जो जाने वाला होता है उसके लिए हम मिठाइयाँ बांटते हैं और आने वाले के लिए खुशियाँ मनाते हैं, वो चाहे साल हो या हमारे हुक्मरान हो। आपको याद होगा कि जब भी 90s के अशरे में एहतजाज के बाद जब हुकूमतें जाती थी, मियाँ साहब की बीवी शहीद थी, तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी, खुशियाँ मनाई जाती थी। ऐसी कुछ खुशियाँ 22 के 31 मार्च को भी मनाई गई थी। तो ऐसा ये ज़ाहिर बात है, मैंने भी अरसा दराज से देखा है, आपने भी देखा है कि ये हमारी कौम का मिजाज बन चुका है कि हर जाने वाले को या हर जाने वाली हुकूमत को या हर गुजरे हुए दौर को बुरा याद, बुरे तरीके से याद किया जाता है या उसकी अच्छाइयाँ कम बयान की जाती हैं। और हर आने वाले दिन को, हर नए आने वाली हुकूमत को और हर नए आने वाले सरबराह को जो किसी भी अदारे का हो, उसके बारे में अच्छे और खैर मकदमी अल्फाज जो हैं वो बयान किए जाते हैं। ये एक हमारी कौम का ओवरऑल मिजाज बन गया है कि जाने वाले की बुराइयाँ की जाती हैं और आने वाले की जो है उसके जो है शादियाने बजाए जाते हैं। ये कौम, ये मिजाज बन गया है हमारे हिस्से का, हमारी लाइफ का। और हर ज़िंदगी के हर शोबों में ऐसा होता है। हुकूमतों के मामले में ऐसा नहीं होता, बल्कि हुकूमतों के अलावा भी अदारों के सरबराहों के आने जाने पर भी इसी किस्म के रवैये जो हैं वो देखने में आते हैं। और हमने जो अपने मैं समझता हूँ कि पिछले 40 साल में मैंने ये देखा है कि हर आने वाला जो सरबराह है वो जाने वाली हुकूमत के बारे में ये कहता है कि जी वो खजाना खाली कर गई, सारे मसाइल और जो मुश्किलात हैं उनका ज़िम्मेदार वो साहब का दौर है। और ये भी मैंने देखा कि हर आने वाला हुक्मरान ये भी कहता है कि हम बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पिछले 54 सालों में मैंने तो यही देखा है कि हर जो दौर है वो नाजुक ही रहा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और हमें आने वाला जो हुक्मरान है या मौजूदा हुक्मरान है वो ये, हम उनके मुँह से भी ये सुनना चाहते हैं कि हम नाजुक दौर से गुजर गए हैं, अब हम अच्छे दौर में दाखिल हो रहे हैं। सर, लग तो नहीं रहा है कि जब आपने 31 मार्च को वो सारा कुछ किया और उसके बाद जब इसहाक डार, डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ कि अब उनके पाए का शायद ही कोई फाइनेंस मिनिस्टर पूरी दुनिया में हो, और हमें ये था कि जैसे ही डार साहब आएंगे तो डॉलर को यूं खींच के नीचे लाएंगे, लेकिन डॉलर तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है और आप वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं। चले मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट था,
ان سے بھی ضرور پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے پروجیکٹ کو تشکیل دیا تھا، اس قوم کا قصور کیا ہے سر؟ دیکھیے قوم کا قصور تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، آپ صرف کسی ایک ادارے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ آج جو ملک کی صورتحال ہے، جو قوم کو جن مسائل کا سامنا ہے، وہ کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ بطور قوم ہمیں نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا نہیں کیا۔ بطور سربراہ مملکت ہمارے لوگوں کو، ہمارے سربراہان کو جو کردار ادا کرنا تھا، حکومتوں نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا نہیں کیا۔ اور ہر جو حکومت ہے جو جب بھی آئی، جب وہ گئی، تو وہ جاتے جاتے مسائل کا ایک انبار جو ہے وہ کھڑا کرتی گئی، اور کھڑا کرتے کرتے آج وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک کو قصوروار تو نہیں ٹھہرانا چاہیے، سب نے اس میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ ضرور ڈالا ہے، اور بلکہ بعض تو میں یہ کہوں گا کہ حصہ بقدر جسا بھی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈالا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا اندازہ کرنا چاہیے، غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور آنے والے وقت کو اچھا کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرنی چاہیے، اور ایسا ہم چیزیں جو ہیں وہ کریں کہ پرانی غلطیاں جو ہیں ان کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، اور نیا جو وے فارورڈ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہم اپنی قوم کے سامنے رکھیں تاکہ وہ مسائل سے نکلیں۔ بٹ صاحب ڈائمنڈ جوبلی ہے غالباً ہماری، اور ہم غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے ہمیشہ نئی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ نے اداروں کی بات کی، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کو آپ دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، ان کو بھی چلیں چھوڑیں۔ یہ آپ نے جس طرح لفظ کہا ہے حصہ بقدر جسہ، کا جسہ خاصا بڑا ہے، ایک چھوٹی سی عمارت ہے آپ کے شارع دستور کے کونے کے اوپر۔ نیب، ذرا نیب کے کردار کو دیکھ لیں تو آخر اس ملک کا قبلہ درست کون کرے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جو سب سے بڑا احتساب کا ادارہ ہوتا ہے نا وہ اس کی عدلیہ ہوتی ہے، اور عدلیہ جو ہے وہی فیصلہ، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کو پسند ہوں یا نا پسند ہوں، آپ کو وہ قبول کرنے پڑتے ہیں، اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ احتساب کے لیے ادارے بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک ادارہ موجود ہے، ایک ایسا ادارہ جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جس کو انصاف کے اصولوں کے تحت اپنے فیصلے کرنے چاہیے، اور جس کو کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، نظریہ ضرورت کے تحت بھی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے بھی اپنا کردار پراپر طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کی بجائے پھر ہم نے ادارے بنانے شروع کر دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا کردار روز اول سے ہی، جب سے نیب کا وجود آیا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ نیب کے جو اب تک کیے جانے والے فیصلے ہیں، جو اب تک اس کی کارکردگی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دفعے کے طور پر یاد رکھی جائے گی، کیونکہ نیب نے ہمیشہ اپنے جو حکومت کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کیا ہے، حکومت کے لوگوں کو بڑا کم ٹارگٹ کیا ہے، یا جو اشرافیہ ہیں ان کو بھی بڑا کم ٹارگٹ کیا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو نیب کے رڈار پر آئے ہیں اور نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کی ہیں یا کوئی سزائیں دی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو نیب کی اس لحاظ سے کہ نیب کے ادارے کے وجود سے آنے کے بعد آج تک اس پر جتنے اخراجات ہوئے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اور پھر اس کی کارکردگی کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ادارے نے ریکوری کتنی کی ہے، سزائیں کتنے لوگوں کو دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب جیسے ادارے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کرے۔ ہمیں ادارے مزید بنانے کی بجائے اپنی جوڈیشری کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں جوڈیشری کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں ان میں بہتری لانی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے تاکہ وہ بر وقت اچھے فیصلے کر سکیں، ہمیں اچھے جج تعینات کرنے چاہیے، ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جب تک آپ جوڈیشل سسٹم میں تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک اس ملک میں بہتری کا جو خواب ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوگا، اور نیب جیسے آپ 100 ادارے بھی اور بنا لیں تو احتساب کبھی نہیں ہوگا۔ اور سب نیا سورج 2023 کا طلوع ہوا ہے، نئی امیدیں ہیں۔ 2022 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن ممالک کی جو ٹی وی اسکرینیں تھی وہ ہم پر فوکس تھی، اور ہماری کچھ شخصیات کو بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ اور حالیہ جو دہشت گردی کی بھی لہر ہے، آج بھی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس بھی جاری ہے، روزانہ ہمارے جوان قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ اب اسی طرح چلتا رہے گا کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ہم انہیں کٹہرے میں کھڑا کرتے رہیں گے؟ دیکھیں قومی سلامتی کے اداروں کو کبھی بھی کٹاروں میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ان اداروں میں ایسی شخصیات آ جاتی ہیں جن کے کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، جن کے کچھ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یا ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس سے ان کے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے اور اس ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخصیات اداروں کی سربراہی کے لیے آتی ہیں، جو ان کو ہیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو مقدم چیز ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام ہونی چاہیے، پاکستان کی سلامتی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے ادارے کی ساکھ بھی ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ سو وہ ایسے تجربے نہ کریں جس سے ان کے ادارے کی ساکھ بھی متاثر ہو، جس سے عوام کی زندگیاں اور جان و مال بھی داؤ پر لگے، ملک کی سلامتی جو ہے وہ بھی داؤ پر لگے، اور شخصیات بھی مشکوک ہوں۔ سو یہ پالیسیاں جو ہیں یہ ادارے کے سربراہوں پر مشتمل ہیں، پر منحصر ہیں کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو۔ بہت شکریہ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ایک مخصوص ادارے میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو خلیج ہے، کیا 2023 میں کم ہو سکیں؟ بالکل کم ہونی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کم نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ تمام عوامل، وہ تمام وجوہات جس کی بنا پر عوام کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا مسلم ملک کی سلامتی کے اداروں کے درمیان جو خلیج بنی ہے وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ وہ آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، وہ آپ نے اس بات سے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کس طرح سٹینڈ کرتے ہیں، اور کس طرح آپ بیرونی سازشوں کا، بیرونی ملک، بیرونی دشمنوں کا اور کس طرح مقابلہ کرتے ہیں، اور کس طرح اندرونی جو ہمارے ملک کے اندر جو طاقتیں ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت، آپ ان کے ساتھ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، اور کس طرح ان کی جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دہشت گردی جیسے جو جن ہے اس سے نپٹنے کے لیے من حیث القوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس قوم نے پہلے بھی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک پیج پر رہے ہیں۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان جو خلیج ہے وہ کم ہو اور ہم ایک پیج پر ہی رہیں۔ بہت شکریہ پرورز، آپ نے عامر بٹ صاحب کی گفتگو سنی۔ 2023 ہماری بھی یہ امیدیں ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، خوشحالی آئے اور باہمی احترام اور احترام انسانیت لازم ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔